السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر اردو گرامر۔ تقریباً تمام اسٹوڈنٹس کے لیے یہ سب چیزیں فائدہ مند ہی ہیں۔ آپ کے گرامر کے اردو بی کے پیپر میں یہ ساری چیزیں مختلف طریقوں سے پوچھی جاتی ہیں۔ زیادہ تر ان کی مثالیں دی جاتی ہیں اور آپ سے اس میں فرق بھی پوچھا جاتا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن کا آپ کو الگ سے یعنی کہ تعریف لکھیں اور ساتھ مثالیں بھی دے کر واضح کریں، یہ سوال آتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کا یہ پروگرام تیار کیا ہے۔ اس میں نظم اور غزل میں فرق، غزل کی تعریف ہے، ناول کی تعریف ہے، سفر نامہ جو لکھا جاتا ہے اس کی تعریف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مطلع ہے، کنایا کی تعریف اور کنایا کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں امپورٹنٹ مجھے فی الحال دکھائی دی تھیں تو وہ میں نے آپ کے لیے ڈال دی ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو مزید اس میں اور چیزیں دے دوں گی۔ تو یہ میں آپ کو جو اس کے امیجز دے رہی ہوں یہ آپ دھیان سے دیکھ لیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں اور اس کی مثالیں، ٹھیک ہے، اس کی اقسام کتنی ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نظم ہے، اور نظم کے لفظی معنی پرونا کے ہیں۔ جیسے موتی لڑی میں پروئے جاتے ہیں، تو یوں تو ہر موضوع کلام نظم ہوتا ہے، لیکن عام طور پر نظم سے مراد وہ صنف شاعری ہے، یعنی شاعری کی وہ قسم ہے جس میں ایک ہی مضمون یا خیال پیش کیا جائے۔ اس کی مزید 3 قسمیں ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، ٹھیک ہے۔ اور نظم کا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر ہوا پر یا موسم موسم برسات پر یا بارش پر نظم لکھی گئی ہے نا، تو وہ پوری ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہوتی ہے، اس کے تمام اشعار اسی ٹاپک کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ غزل کی تعریف لکھیں، یہ دوسرے نمبر پر غزل ہے۔ لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا کے ہیں، یعنی غزل کا لفظ جو ہے نا یہ ویسے غزال سے نکلا ہے، اور غزال جو ہے نا وہ ہرن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہرن بہت خوبصورت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے غزل جو ہے نا اس کا تعلق بھی خوبصورتی سے اور عورتوں کی باتیں کرنے سے یا ان کی تعریف، ان کے حسن کی تعریف وغیرہ کرنے سے ہوتا ہے۔ کنایا کی تعریف لکھیں اور اس کی چند مثالیں بھی دیں۔ کنایا کے لغوی معنی چھپی بات کے ہیں۔ اصطلاح میں کنایا ایسے لفظ یا لفظوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے جو مجازی اور غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوں۔ اس کی مثالیں میں سب سے پہلی مثال آتی ہے: بیٹے کو عرصے بعد دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ کلیجہ ٹھنڈا ہونا یہاں کنایا ہے خوشی ہونے کے لیے، یعنی حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوتا نا، یعنی کہ یہ عملی طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا، یہ صرف مثال دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ اس کی ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ اس کو کالے نے کاٹا ہے۔ لفظ کالا یہاں کالے سانپ کا کنایا ہے۔ اپنے سفید بالوں کا خیال کرو، یہاں سفید بال بڑھاپے کا کنایا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف اشارہ ہے۔ مطلع کی تعریف اور اس کی مثالیں: غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرعے آپس میں ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوتے ہیں، مثال اس کی ہے: دہن پر ہیں ان کے گماں کیسے کیسے، کلام آتے ہیں درمیاں کیسے کیسے۔ تو یہ جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے نا، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی چیز کی ابتدا جو ہوتی ہے نا وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مقطع غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں جس میں شاعر زیادہ تر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون ایسی تحریر کو کہتے ہیں جس میں لکھنے والا اپنے ذاتی خیالات، احساسات، معلومات اور جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ مضامین اسلوب کے اعتبار سے تخلیقی، تحقیقی یا شگفتہ ہو سکتے ہیں۔ مضامین موضوعات پر لکھے جاتے ہیں، ان میں موضوع کی نوعیت پر کوئی قدغن نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ مضمون کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، نفس مضمون اور خاتمہ۔ تمہید سے مراد مضمون کا شروع ہوتا ہے، نفس مضمون درمیان کا یعنی جو بات کرنی ہوتی ہے، اور خاتمہ سے مراد اس کا اینڈ۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ ناول اطالوی زبان کے لفظ نویلا سے نکلا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی تعریف بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بھی آپ کو آ سکتا ہے نا۔
لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ اس کے لغوی معنی قصد یا ارادہ کے ہیں۔ گویا قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کرنے کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات اور مفہوم کی جمع مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں شعر کی صنفیں جو ہوتی ہیں، قسمیں، وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ افسانہ اردو ادب کی نثری صنف ہے۔ لغت کے اعتبار سے افسانہ جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں، لیکن ادبی اصطلاح میں افسانہ زندگی کے کسی ایک واقعے یا پہلو کی وہ فنی پیشکش ہے جو عموماً کہانی کی شکل میں پیش کی جاتی ہے۔ ایسی تحریر جس میں اختصار اور اعجاز بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ وحدت تاثر اس کی سب سے اہم خصوصیت ہے۔ ناول زندگی کا کل اور افسانہ زندگی کا ایک جز پیش کرتا ہے، جبکہ ناول اور افسانے میں طوالت کا بھی فرق پایا جاتا ہے۔ سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ کسے کہتے ہیں کہ کسی سفر پہ کوئی شخص جائے نا، تو وہ اس سفر کے تمام حالات و واقعات جو ہیں دلچسپ انداز میں پیش کرے تو اس کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ تو مشہور سفر نامہ نگار جو ہے نا، مستنصر حسین تارڑ بہت مشہور ہیں اس میں، حکیم سعید اور ابن انشا۔ سفر نامہ نگاری دنیا کے تقریباً ہر ادب کی ایک مستقل صنف رہی ہے۔ جب کوئی ادیب سفر کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے، خواہ وہ سفر اندرون ملک ہو یا بیرون ملک، وہ اپنے سفر کے تمام احوال قلم بند کرے تو ایسی تحریر کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔